أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ۔ اس کتاب کے مؤلف اور رائٹر ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جن کا تعلق یمن سے تھا اور فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250 میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مورخ تھے۔ اور اس کتاب میں اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں۔ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں کتاب نمبر 10 کتاب البیع، خرید و فروخت کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ اور پھر اس میں کئی ابواب ہیں، کئی عناوین ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا اجارہ کے بارے میں۔ اجارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز رینٹ پہ دینا، رینٹ پہ لینا، لیز، یا کسی آدمی کو مزدوری پہ رکھنا، ملازمت پہ رکھنا، یہ سارے احکام تھے۔ اور اس کے آخر میں ایک جملہ آیا تھا جس کی میں نے وضاحت کی تھی، لیکن شاید میں کوئی مثال نہیں دے سکا میرے خیال میں، تو میں وہ جملہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وَمَنْ أَفْسَدَ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ أَوْ أَتْلَفَ مَا اسْتَأْجَرَهُ ضَمِنَ، جو اس چیز کو فاسد کر دے جس پہ اسے اجیر مقرر کیا گیا ہے، جس پہ اس کی اجرت مقرر کی گئی ہے، یا ضائع کر دے اس چیز کو جس کو اس نے اجرت پہ لیا ہے، تو ضامینہ وہ ضامن ہوگا، نقصان کا وہ ضامن ہوگا، نقصان اس کو بھرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کی کیا مثال ہے کہ جو فاسد کر دے اس چیز کو جس پہ اسے اجیر مقرر کیا گیا، جس پہ اس سے اجرت طے کی گئی۔ مثال کے طور پہ آپ کپڑے دیتے ہیں درزی کو، وہ کپڑے خراب کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ اس نقصان کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، وہ نقصان اسے بھرنا ہوگا۔ اور یا پھر آپ نے اجرت پہ چیز لی ہے، گاڑی لی ہے، اور آپ اس کو جان بوجھ کے آگ لگا دیتے ہیں، جان بوجھ کے اس کے اوپر اینٹ پھینک دیتے ہیں، جان بوجھ کے اس کے اوپر بھاری پتھر پھینک دیتے ہیں، تو اگر وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو اس نقصان کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آج کے درس کی طرف، اور وہ ہے باب الاحیاء والاقطاع۔ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا آج موضوع کیا ہے؟ شراکت، جبکہ میں بھول گیا۔ شراکت کا موضوع 10 منٹ ٹھہر کے شروع ہوگا، 20 منٹ ٹھہر کے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے ہے باب الاحیاء والاقطاع، بے آباد زمین کو آباد کرنا، والاقطاع، اور کسی کو زمین دینا، جاگیر کے طور پہ دینا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو اس موضوع پہ کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، من سبق الى احیاء ارض لم يسبق الیہا غیر فهو احق بها وتكون ملکا له، جو کسی زمین کو آباد کرنے کی طرف سبقت لے جائے، دوسروں سے پہلے اس زمین کو کیا کرے؟ آباد کرے۔ ایسی زمین جس کو آباد کرنے کے لیے کسی اور نے سبقت نہیں لی، فہوا، تو یہ آدمی جس نے اب سبقت لی ہے، جو سب سے پہلے اس کو آباد کر رہا ہے، فہو حق بہا، وہ اس زمین کے اوپر زیادہ حق رکھتا ہے، اور یہ زمین اس کی ملکیت بن جائے گی۔ اس سے مراد کون سی زمین ہے؟ آپ جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں
یہاں پہ کون سی ایسی زمین ہے جس کو ہم آباد کریں اور اس کے اوپر قابض ہو جائیں؟ کوئی ایسی زمین نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ زمینیں ہیں جو بنجر پڑی ہیں، بے آباد پڑی ہیں، جن کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ زمین بنجر پڑی ہے، بے آباد پڑی ہے، لیکن اس کا کوئی مالک ہے، تو مجھے یا کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے اس کو آباد کر کے قبضے میں لینے کا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان زمینوں کی جو بنجر پڑی ہیں، بے آباد پڑی ہیں، جن کا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو جو اس کو پہلے آباد کر لے، آباد کیسے کرے؟ اس کو پانی لگا دے، کھیتی کاشت کر لے، پودے لگا لے، کوئی عمارت تعمیر کر لے، تو کسی بھی طریقے سے جو اس کو آباد کرے گا وہ زمین اسی کی ہو جائے گی، وہی اس کا مالک ٹھہرے گا۔ الا یہ کہ آپ کے شہر، آپ کے کنٹری، آپ کے ملک کی حکومت نے اس چیز پہ پابندی لگا رکھی ہو تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور فی الحال آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی زمین پکڑے اور آباد کرے اور قابض ہو جائے، ایسا کوئی سلسلہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس مسئلے کی کہ اس اصول کی جو اللہ کے نبی نے اس اصول کی جو امام شوکانی نے بیان کیا ہے کہ کہیں پہ زمین ہے بنجر بے آباد اور کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو بھی جائے اس کو آباد کرے وہ اس کے اوپر حق رکھتا ہے، وہ اس کا مالک ٹھہرے گا؟ کیا دلیل ہے اس اصول کی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2335 2335، راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، من اعمر ارضا لیست لأحد فہو احق، جو کوئی بھی زمین آباد کرے جبکہ وہ زمین کسی کی نہ ہو، اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو، تو وہ اس زمین کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے۔ یہ فرمان ہے کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ قضا بہ عمر فی خلافتہ، عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں یہی فیصلہ دیا تھا، یعنی کہ ان کے زمانے میں اس اصول پہ عمل ہوتا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَن يُقْطِعَ مَنْ فِي إِقْطَاعِهِ مَصْلَحَةٌ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ الْمَيِّتَةِ أَوِ الْمَعَادِنِ أَوِ الْمِيَاهِ، امام کے لیے جائز ہے۔ کون سا امام؟ حکمران۔ امام سے مراد کون ہے؟ حکمران۔ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ، امام یعنی حکمران کے لیے جائز ہے، أَن يُقْطِعَ، کہ وہ جاگیر دے، من اس شخص کو فی اقطاعی مصلحہ، جس کو جاگیر دینے میں مصلحت، کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، شیئا من الارض، کوئی بھی چیز دے دے، بنجر زمین میں سے، بے آباد زمین میں سے، اب المعادن، یا کانوں میں سے کوئی کان دے دے، اب المیاہ، یا پانیوں میں سے کوئی پانی دے دے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا ابھی امام شوکانی رحمہ اللہ نے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں، اور حدیث کا نمبر ہے 5224 5224، اور امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2182 2182۔ راوی ہیں سیدہ اسماء۔ سیدہ اسماء کو جانتے ہیں جی آپ لوگ؟ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور کس کی بہن ہیں؟ سیدہ عائشہ کی بہن ہیں، اور کس کی وائف ہیں؟ زبیر بن عوام کی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کس کی والدہ ہیں؟ عبداللہ بن زبیر کی، جو عظیم صحابی ہیں۔ اور بھی ان کا کافی تعارف ہے، لیکن اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہ اسماء کہتی ہیں کہ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ،
میں کھجور کی گٹھلیاں منتقل کیا کرتی تھی من ارض الزبیری، زبیر کی زمین سے. زبیر کون؟ ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر. التی اقطعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر کی اس زمین سے میں یہ کھجور کی گٹھلیاں لے کر آتی تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بطور جاگیر دی تھی. علی رأسی، کیسے لے کر آتی تھی؟ اپنے سر پہ رکھ کر. یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زبیر کو زمین بطور جاگیر دی، ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسی حدیث کا، تاکہ چند دیگر مسائل ہمارے لیے واضح ہو سکیں. کہتی ہیں وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخ، زبیر کی یہ زمین 2/3 فرسخ کے فاصلے پہ تھی. ایک فرسخ اس میں کتنے میل ہوتے ہیں علماء کرام؟ جی 3 میل ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 3 میل. تو 2/3 فرسخ کتنے میل ہوئے؟ 2 میل ہوئے. اور یہ تقریباً بنتے ہیں 5 کلومیٹر. 5 کلومیٹر دور زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین تھی. سیدہ اسماء وہاں پہ جاتی، کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی اور گھر میں لے کر آتی تاکہ زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو کھلا سکیں. کیا میں سبق دینا چاہ رہا ہوں؟ شاید آپ کو پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، کہ کیسے صحابہ کرام کی بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھیں. اور یہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. پھر کہتی ہیں فجئت یوما، ایک دن میں آ رہی تھی، والنوا علی راسی، کھجور کی گٹھلیاں میرے سر پہ تھی. 5 کلومیٹر پیدل چلنا ویسے ہی مسئلہ ہے، اوپر سے سر کے اوپر کھجور کی گٹھلیاں ہیں. فلقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں مجھے ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ومعہ نفر من الانصار، اور آپ کے ساتھ چند انصاری صحابہ کرام بھی تھے. فدعانی، تو آپ نے مجھے بلایا. ثم قال اخ اخ، پھر کہا اخ اخ. کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھانا چاہا، اسے نیچے بٹھایا. کیوں؟ لیحملنی خلفہ، تاکہ آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھا سکیں. تو کیا اس سے جسم کے ساتھ جسم نہیں لگے گا؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائک پہ اپنی سالی کو اپنے پیچھے بٹھانا جائز ہوگا؟ نہیں. یہ اونٹنی ہے جس میں کوہان ہوتی ہے. جس میں کیا ہوتی ہے؟ کوہان کا فاصلہ ہے، ایک آدمی آگے ہے ایک پیچھے ہے. اور یہ ہمارے اوپن رکشے کی طرح ہے، بند رکشے کی طرح نہیں ہے. صحابہ کرام ساتھ چل رہے ہیں، خلوت نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے، جسم کے ساتھ لگنا نہیں ہے. اچھا، آپ نے ظاہر سیدہ اسماء پہ رحم کیا، مہربانی کی، تو ان کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو بٹھایا. لیکن وہ کہتی ہیں فاستحییت ان اسیر مع الرجال، مجھے بڑی حیا آئی، شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں. آج سالیاں جلدی سے اپنے بہنوئی کے پیچھے بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں بیٹھتی ایسے ہیں جیسے بیوی بھی نہیں بیٹھتی ہوگی. بیوی شاید اتنی مضبوطی سے شوہر کو ہاتھ نہ ڈالے بائک پہ بیٹھے ہوئے جتنی مضبوطی سے کون ڈالتی ہے؟ سالی صاحبہ. کہتی ہیں سیدہ اسماء وذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے زبیر شوہر یاد آ گیا، ان کی غیرت یاد آ گئی. کون یاد آ گئے؟ شوہر، اور ان کی غیرت یاد آ گئی. وکان اغیر الناس، اور میرے شوہر زبیر بڑی غیرت والے تھے. شوہر کی غیرت یاد آئی تو سیدہ اسماء نہیں بیٹھی ہیں کس کے پیچھے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور دائیں بائیں کون چل رہے تھے؟ صحابہ کرام، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، جن کے کردار میں کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں تھی۔ یہ وہ شرم و حیا ہے جو ہر عورت میں ہونی چاہیے، یہ وہ غیرت ہے جو ہر مرد میں ہونی چاہیے۔ لیکن کہاں گئی ہماری غیرت؟ آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں جی چلی جاؤ، اپنے دیور کے ساتھ چلی جاؤ، میرے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، فلاں کے ساتھ چلی جاؤ، فلاں کے ساتھ چلی جاؤ۔ تو وکان اغیر الناس، سیدہ اسماء کہہ رہی ہیں کہ زبیر بڑی غیرت والے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کئی سبق ملے ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ وقت کا حکمران کسی بھی شخص کو کوئی پلاٹ، کوئی زمین کسی مسئلہ کی وجہ سے دے سکتا ہے، کسی وجہ سے دے سکتا ہے۔ لیکن کہا امام شوکانی نے کون سی زمین دے گا؟ بنجر زمین، بے آباد زمین، یا کوئی کان۔ اس موضوع پہ ایک اور حدیث بھی ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1380 1380، اور اس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی روایت کرتے ہیں، ان کا نمبر ہے 2475 2475۔ راوی حدیث کے ابیض بن حمال، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فاستقطعه الملح، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ انہیں نمک کی کان بطور جاگیر دے دیں۔ یہ نمک کی کان کہاں تھی؟ مدینہ میں تھی کہ مکہ میں؟ دونوں جگہوں پہ نہیں تھی، یہ یمن میں تھی۔ کہاں؟ یمن میں، یمن کے شہر مأرب میں۔ فقطعه له، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست قبول کی اور انہیں وہ نمک کی کان دے دی، ان کے آرڈر جاری کر دیا۔ فلما ولا، جب وہ جانے لگے، قال رجل من المجلس، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، اتدری ما قطعت له، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کون سی چیز اس کو دے دی ہے؟ انما قطعت له الماء العد، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے مسلسل بہنے والا چشمہ اس کو دے دیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ یہ گفتگو کرنے والے تھے اقرع بن حابس۔ کون تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں یمن گیا ہوا ہوں، میں نے یہ کان دیکھی ہے، لوگ آتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق نمک وہاں سے لے جاتے ہیں، تو یہ کان جو ہے اس پانی کے چشمے کی طرح ہے جو مسلسل بہنے والا ہو۔ قال فانتزع منہ، تو آپ نے پھر اس سے وہ کان واپس لے لی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس کا معاملہ مسلسل بہنے والے چشمے کی طرح ہے اور لوگ آتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق نمک لے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے واپس لے لی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا بہرحال کہ وقت کا حکمران کسی کو کوئی زمین کا ٹکڑا دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس میں کوئی مصلحت ہو، کوئی فائدہ ہو، کوئی حکمت ہو۔ ہم اس موضوع سے فارغ ہونے کے بعد اب منتقل ہوتے ہیں اگلے درس کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ باب الشریکہ، یہ باب ہے شراکت کے بارے میں۔ اس موضوع پہ پہلے مسئلے میں امام شوکانی فرماتے ہیں، الناس شرکاء فی الماء والنار والکلہ، لوگ ایک دوسرے کے شریک ہیں پانی کے معاملے میں، آگ کے معاملے میں، گاز کے معاملے میں۔ پانی سے مراد کون سا پانی ہے؟ یعنی کہ میرے گھر میں آ کے کوئی
میرا گھر کا پانی لے جائیے کہہ کے جی اس میں آتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے کہ پانی میں سب برابر کے شریک ہیں، یا میں کسی سپر اسٹور میں جاؤں اور وہاں پانی جو پینے کے لیے اور بیچنے کے لیے پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لوں اور پیسے نہ دوں کہ جناب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ پانی میں برابر کے شریک ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس سے مراد ہے دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، سمندر کا پانی. کوئی چشمہ ہے جو سرکاری زمین پہ ہے، جو آپ کی زمین پہ نہیں ہے، تو اس میں سب شریک ہیں، کسی کو اس کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی وہ زمین جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس میں جو گھاس ہے وہ سب کا ہے. اس معاملے میں دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3477 3477. ابو خداش روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے جو کہ مہاجر تھے، وہ کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا اسمعہ یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہوا ہے، جنگیں لڑی ہیں، اور میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے المسلمون شرکاء فی ثلاث، مسلمان شریک ہیں، پارٹنر ہیں، حصے دار ہیں 3 چیزوں میں، گھاس، پانی اور آگ میں. پھر سنن ابن ماجہ میں روایت آتی ہے جس کا نمبر ہے 2473 2473. اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ثلاث لا یمنعنا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی کو روکا نہیں جائے گا، الماء پانی، والقلع گھاس، والنار اور آگ. لیکن جو پانی میں نے نہر سے لیا اور اپنے مشکیزے میں ڈال لیا، اپنے گھڑے میں ڈال لیا اور اپنے گھر میں لے آیا یا راستے میں لا رہا ہوں، اس میں کوئی میرا حصے دار نہیں ہے، وہ میرا ہے. اب جو گھاس میں نے کاٹ لیا اور میں اسے اپنے گھر میں لے آیا یا راستے میں لا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی حصے دار نہیں ہے. اسی طرح اگر میری زمین ہے، اس میں جو گھاس اگا ہے چاہے اللہ کی طرف سے اگا ہے، میں نے اس میں کوئی محنت نہیں کی، لیکن زمین میری ہے، تو اس میں بھی میرا کوئی شریک یا پارٹنر نہیں ہوگا. ایسے ہی میری زمین میں جو نلکا ہے، میری زمین میں جو پانی زمین سے نکل رہا ہے وہ میرا ہے، اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ میں اپنا فائدہ اٹھا لینے کے بعد، اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد دوسرے لوگوں کو اس پانی سے فائدہ اٹھانے دوں. لیکن اگر میں کسی کو روکتا ہوں تو مجھے حق حاصل ہے، کیونکہ یہ زمین میری ہے. تو پہلا مسئلہ پھر ہم نے کیا پڑھا کہ 3 چیزوں میں سب لوگ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے شریک ہیں، حصے دار ہیں. دوسرے مسئلے میں کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَإِذَا تَشَادَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْمَاءِ كَانَ الْأَحَقُّ بِهِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى. پانی کے حقدار جب آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے تو اس پانی پہ زیادہ حق اس کا ہوگا الاعلی، جو اوپر کی جانب ہے. اس کے بعد اس کا نمبر ہوگا جو اس کے بعد اوپر کی جانب ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس قدر سمجھ سکے ہیں اس عبارت کو. یعنی کہ آپ کی زمینیں ہیں اور آپ کی زمین کچھ اوپر ہے، دوسرے کی زمین نیچے ہے، تو پہلے حق کس کا ہے؟ جو اوپر والا ہے. اس کے بعد جو اس سے نیچے ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے نیچے ہے. اور اس میں یہ بھی ہے، حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے تھوڑا سا مسئلہ مکمل کر لوں. امام شوکانی کہتے ہیں یمسکہ للکعبین، یہ جو اوپر والا ہے یہ پانی کو روک کے رکھے گا ٹخنوں تک. کیا مطلب؟ یہ پانی کو روک کر رکھے گا
حتیٰ کہ اس کی باغ میں، اس کی زمین میں پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے۔ جب تک ٹخنوں تک نہیں پہنچتا تب تک اس کو حق ہے کہ پانی کو روک کر رکھے، یعنی کہ نالے کے پانی کو روک لے، آگے نہ جانے دے۔ ثم یرسلہ، پھر وہ اس کو چھوڑ دے گا الی من تحتہ، اس کی طرف جو اس سے نیچے ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 2359 اور امام مسلم بھی اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2357 راوی ہے عروہ بن زبیر۔ ان کو جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں عروہ بن زبیر کو آپ؟ یہ سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر صحابی کے بھائی ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے، لیکن بہت بڑے عالم دین تھے، جو مدینہ کے 7 بڑے بڑے فقہا تھے مدینہ میں تابعین کے زمانے میں، ان میں سے ایک تھے، جن کو کیا کہا تھا؟ فقہائے سبع، 7 فقہا۔ یہ باقاعدہ یہ لفظ مشہور ہے علماء کرام کے یہاں، کیا کہتے ہیں؟ مدینہ کے 7 بڑے فقہا، ان میں ایک کون؟ عروہ بن زبیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، زبیر بن عوام کے بیٹے۔ تو یہ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے ان کو بتایا، کہ ان کو؟ عروہ بن زبیر کو، بھائی سے روایت کر رہے ہیں کہ ان رجلا من الانصاری، ایک انصاری آدمی نے خاصم الزبیر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری آدمی نے جناب زبیر بن عوام سے جھگڑا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، فی شراج الحرۃ، حرہ کے نالے کے بارے میں، التی یسقون بها النخل، جن نالوں کے ساتھ وہ کھجوروں کے باغات کو پانی دیا کرتے تھے۔ جھگڑا ہوا، ایک طرف کون ہے؟ زبیر بن عوام، جو مہاجر ہیں، مکہ سے آئے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی پھپھو کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف ہے انصاری صحابی۔ انصاری صحابی نے کیا شکایت کی؟ انصاری نے کہا تھا سرہ الماء یمر، کہ آپ پانی کو چھوڑ دیں، وہ چلتا رہے، یعنی کہ آپ اس کو روکا نہ کریں، پانی کو روکا نہ کریں۔ اچھا، جب وہ نہیں روکیں گے تو ان کی زمین میں پانی کیسے جائے گا؟ ان کی زمین تو ہے اوپر، ان کی زمین تو کیا ہے؟ اوپر ہے، روکیں گے تو تب ہی پانی جائے گا۔ فابى علیہم، تو زبیر بن عوام نے انصاری صحابی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فاختصموا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جھگڑا لے کر پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر سے کہا، اسقی یا زبیر، زبیر تم پانی پلا لیا کرو اپنی زمین کو، ثم ارسل الماء الی جارک، پھر پانی کو چھوڑ دیا کرو تاکہ پڑوسی کی طرف پانی جائے۔ پہلے کیا کہا؟ پہلے تم پلا لیا کرو پھر چھوڑا کرو، ایسے ہی ہے۔ فغاضب الانصاری، آپ کے اس مشورے پہ، آپ کے اس حدیث پہ، آپ کے اس فرمان پہ انصاری صحابی مطمئن نہ ہو گئے، ان کو افسوس ہوا، ناراض ہوئے اس پہ۔ فقال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کان ابن عمتک، آپ نے یہ اس لیے کہا ہے کہ زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں، آپ نے رشتہ داری کا خیال کیا ہے۔ فتلون وجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ سن کر نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، یعنی کہ آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو الفاظ کہے تھے اس میں آپ نے انصاری کی رعایت کی تھی، یہ بطور جج جو فیصلہ سنایا جاتا ہے یہ وہ نہیں تھا، یہ تو وہ آپ کے الفاظ تھے جو بطور یعنی کہ آپ سلو کرانے والے کے طور پہ ادا کرتے ہیں، جب آپ کا ارادہ کیا ہو؟ سلو ہو جائے ان میں، اگر باقاعدہ فیصلہ سنایا جائے تو فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ آپ نے انصاری کا خیال رکھا تھا، نہ کہ زبیر کا۔ تو اب آپ نے کہا، یا زبیر، اے زبیر، اسقی،
اپنی زمین کو پانی پلاؤ، ثم احبس الماء، پھر پانی کو روک کر رکھو، حتی یرجع الی الجذر، یہاں تک کہ منڈیر تک پہنچ جائے، جس کا اندازہ کیا ٹخنوں تک پہنچ جائے انسان کے، یعنی کہ اس کے بعد چھوڑنا ہے، اس سے پہلے پانی نہیں چھوڑنا. یہ تھا حقیقی فیصلہ. فقال الزبیر، زبیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، واللہ انی لاحسب هذه الآیۃ نزلت فی ذلک، میرا یہ گمان ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی، ہمارے جھگڑے کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بارے میں اور انصاری کے اس اعتراض کے بارے میں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورہ نساء ایت نمبر 75 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کس کو؟ نبی علیہ السلام کو مخاطب بنایا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپسی اختلافات میں آپ کو جج اور حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آئے اس کے بارے میں دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ رکھیں اور اس کو دلی طور پہ تسلیم کر دیں. اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ انصاری صحابی تھے، کوئی منافق نہیں تھے، بلکہ بدری صحابی تھے. تو پھر یہ جو الفاظ انہوں نے کہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بشر تھے، انسان تھے، غلطی لگ گئی اور آپ نے ان کی اصلاح فرما دی اور بات ختم ہو گئی. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پانی پلانے کا پھر پہلے نمبر پہ حق کس کو ہے؟ جو زمین کے لحاظ سے اوپر والا ہے، پھر جو اس کے بعد اوپر والا ہے، اور یہ کہ جو پانی پلا رہا ہے اس کو حق حاصل ہے کہ پانی وہ دیتا رہے اپنی زمین کو، دوسروں سے روک کر رکھے جب تک کہ پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچ نہ جائے. آج کے درس کا اگلا مسئلہ، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلى، فالتو پانی کو اس لیے روک لینا تاکہ اس کو روک کر گھاس کو روکا جا سکے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک جگہ پہ پانی ہے، کنواں ہے، چشمہ ہے، پانی ہے، اس کے دائیں بائیں سرکاری گھاس ہے، وہ زمین آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ دوسرے لوگوں کے اونٹ آئیں، ان کی گائیاں آئیں، ان کی بھینسیں آئیں. تو اس کے لیے آپ نے راستہ کیا اختیار کیا ہے کہ جو زائد پانی ہے، فالتو پانی ہے، آپ نے اس پہ آنے پہ لوگوں پہ پابندی لگا دی ہے. آپ کہتے ہیں خبردار ادھر کوئی اپنے اونٹ لے کر آئے تو پانی پلانے کے لیے، خبردار کوئی ادھر اپنی گائیاں لے کر آئے پانی پلانے کے لیے. مقصد کیا آپ کا؟ نہ یہ آئیں گے ادھر، نہ یہ گھاس لے سکیں گے، گھاس میرے جانوروں کے لیے بچا رہے گا. تو آپ نے کہا کہ یہ حرکت جائز نہیں ہے. جو پانی آپ لینا چاہتے ہیں لیں، اور جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دیں. تو کیا دلیل تھی اس مسئلے کی؟ اس مسئلے کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2354 2354، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1566 1566. راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تمنعوا فضل الماء، زائد پانی کو مت روکو، لتمنعوا به فضل الکلا، تاکہ تم اس کے ذریعے روک سکو فالتو گھاس سے. اس کے بعد کہتے ہیں امام سکانی رحمہ اللہ، وَلِلْإِمَامِ يَحْمِيَ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ لِرَعْيِ دَوَابِ الْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ، حکمران کے لیے، گورنر صاحب کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ جگہوں کو چراگاہ بنا لے، کچھ جگہوں کو چراگاہ بنا لے
ضرورت کے وقت مسلمانوں کے جانوروں کو چرانے کے لیے کچھ جگہوں کو کیا درجہ دے دے کس کا؟ چراگاہ کا، یعنی کہ سرکاری زمین ہے یا ایسی زمین ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، تو کیا گورنر صاحب حکمران جو ہیں ایسی زمین کو باؤنڈری لگا دیں اور چراگاہ قرار دے دیں کہ سرکاری چراگاہ ہے، اور جو بیت المال کے جانور ہیں وہ یہاں پہ آیا کریں گے، وہ چرا کریں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2370 2370، راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا حما الا للہ ولرسولہ، کسی زمین کے حصے کو چراگاہ قرار دینے کا حق اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کے نائب کون ہوتے ہیں حکمرانی میں؟ حکمران، تو ان کو بھی پھر یہ حق حاصل ہے۔ وقال، اور کہتے ہیں کہ بلغنا، ہمیں یہ بات پہنچی ہم تک کہ نبی علیہ السلام نے نکی کے علاقے کو چراگاہ قرار دیا تھا، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَدَ، اور جناب عمر فاروق نے شرف جگہ کو اور ربدہ جگہ کو چراگاہ قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ حکمران جو ہیں وہ سرکاری جانوروں کے لیے سرکاری زمین کو یا اس زمین کو جس کا کوئی مالک نہیں ہے چراگاہ کا درجہ دے سکتے ہیں، اور وہاں پہ کسی اور کو اپنے جانور لانے کی پھر اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن کیا یہ کام کو اور کر سکتا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، حکمران کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَيَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِي النُّقُودِ وَالتِّجَارَاتِ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، مشارکت جائز ہے، پارٹنرشپ جائز ہے، یعنی کہ پارٹنرشپ کے طور پہ کاروبار کرنا، اشتراک جائز ہے، ایک دوسرے کا شریک بننا جائز ہے، حصے دار بننا جائز ہے، فی النقود، نقدی کے معاملے میں، سونے چاندی میں، والتجاراتی، اور دیگر تجارتی اموال میں، ویقسم الربح، اور پرافٹ تقسیم ہوگا، پرافٹ تقسیم کیا جائے گا، علی ما تراضی علیہ، اس کے مطابق جس کے اوپر یہ دونوں راضی ہوئے ہیں، ان کا اتفاق ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ مشترکہ کاروبار، مشترکہ بھینسیں ہیں میری اور آپ کی، 50 بھینسیں میری ہیں، 50 آپ کی، 50 گائیاں میری، 50 آپ کی، تو اس انداز سے مشترکہ طور پہ کاروبار کرنا جائز ہے، اور جو پرافٹ ہوگی وہ تقسیم ہوگی اس معاہدے کے مطابق جو ہم نے پہلے سے کیا تھا۔ مثال کے طور پہ 50 بھینسیں میری ہیں، 50 آپ کی ہیں، ممکن ہے میرا اور آپ کا معاہدہ یہ ہو کہ پرافٹ 50% آپ کا، 50% میرا، اور ممکن ہے کہ معاہدہ یہ ہو کہ 60% پرافٹ آپ کا، 40% میرا۔ کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس قسم کے اتفاق کی، مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اسی لیے تم آپ کے ساتھ مل رہا ہوں، جانور اگرچہ میرے اور آپ کے برابر ہیں، لیکن میں نے اتفاق یہ کیا ہے کہ 60% پرافٹ آپ کا ہوگا، 40% میرا ہوگا، یا 10% میرا، 90% آپ کا، کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، اچھا، یہ جو مشارکت ہے، یہ جو مشترکہ کاروبار ہو رہا ہے، یہ تجارتی اموال میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثال دی میں نے گائیوں میں، بھینسوں میں، یہ نقدی میں ہو سکتا ہے، سونے چاندی میں، سونے کا کاروبار یا چاندی کا کاروبار، پرانے زمانے میں کیا تھا، درہم کا کاروبار، درہم بیچنے کا، یا دینار یعنی کہ گولڈ کے سکے بیچنے کا، کرنسی بیچنے کا۔ دلیل کیا ہے اس انداز سے کاروبار کی؟
امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2497 2497، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1599 1589۔ ابو المنہال رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ہاتھوں ہاتھ درم و دینار کے آپس میں تبادلے کے بارے میں، ہاتھوں ہاتھ سونے اور چاندی کے تبادلے کے بارے میں، یعنی کہ میں آپ سے درم خریدتا ہوں اور آپ کو اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ دینار۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، گولڈ کی کرنسی کو کہتے ہیں، اور درم چاندی سلور کی کرنسی کو، سکے کو کہتے ہیں۔ تو اس انداز سے کاروبار کرنا اور آپس میں شریک ہو جانا یہ جائز ہے۔ سرمایہ ہے میرا اور آپ کا 1000 دینار، 500 دینار میں نے جمع کرائے، 500 آپ نے، اور اب ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ کیسے کہ لوگ ہمارے پاس درم لے کر آتے ہیں، ان کو دینار چاہیے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو یعنی کہ کیا دیتے ہیں؟ دینار دیتے ہیں درم لے کر۔ اس انداز سے ہم کاروبار کرتے ہیں، جائز ہے۔ اور آج آپ کیا کہیں گے؟ منی ایکسچینج کا کاروبار کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں پہ شریعت کی خلاف ورزیاں نہ کی جائیں، اور پرافٹ جو ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا جس کے اوپر ہمارا کیا ہوا ہے؟ اتفاق ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے واضح اتفاق ہونا چاہیے، یہ نہیں 500 دینار میرا بھی رکھیں جی، آپ اس کو لگائیں کاروبار میں، جی پرافٹ کیا ہوگی؟ کر لیں گے بعد میں کر لیں گے والا بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اور یہ لڑائیوں کی جڑ ہے۔ اسی کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے معاملہ کورٹ تک پہنچتا ہے، پولیس تک پہنچتا ہے، حتیٰ کہ موت تک پہنچتا ہے، قتل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ میں نے تذکرہ کس کا کیا تھا؟ ابو المنہال کا۔ ان سے پوچھا گیا ہے ہاتھوں ہاتھ سونے چاندی کے کاروبار کے بارے میں، کہ ایک طرف سے سونا ہو، دوسری طرف سے کیا ہو؟ چاندی ہو۔ تو وہ کہنے لگے اشتریت انا وشریک لی شیئا یدم بید نصیحۃ، میں نے اور میرے ایک پارٹنر نے، شریک پارٹنر شراکت، ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ شراکت جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک شریک نے، پارٹنر نے، حصہ دار نے کوئی چیز خریدی، یدم بیدن، نقد و نقد، ہاتھوں ہاتھ، نصیحۃ، فجاءنا براء بن عازب فسألناہ، یہ لگتا ہے ایک سائڈ سے ہاتھوں ہاتھ ہے، دوسری سائڈ پہ نصیحہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں برحال براء بن عازب ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، تو کہنے لگے فعلت انا وشریکی زید بن ارقم، یہ کام میں نے اور میرے پارٹنر زید بن ارقم نے کیا تھا۔ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ شریک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ براء بن عازب اور زید بن ارقم نے آپس میں شراکت کی ہے کاروبار میں۔ کیا کی ہے؟ شراکت۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس براء بن عازب آئے تو کہنے لگے کہ میں نے اور میرے پارٹنر زید بن ارقم نے یہ کام کیا، اور ہم نے اس کام کے بارے میں باقاعدہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا، استفسار کیا، تو آپ نے کہا تھا ما کان یدم بیدن فخذوہ، اگر یہ کاروبار ہاتھوں ہاتھ ہو، کس کا؟ کرنسی کا، کس کا؟ درم و دینار کا، ادھار نہ ہو تو ٹھیک ہے، وما کان نصیحۃ فذروہ، اور جو ادھار ہو اس کو چھوڑ دو۔ ایک طرف سے سونا ہے، دوسری طرف سے چاندی ہے، آپس میں تبادلہ کا کاروبار ہے، اس میں ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ مشارکت کے انداز میں کاروبار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، جس میں کیا ہوگا؟ سرمایہ کس کی طرف سے ہوگا؟ دونوں کی طرف سے۔ سرمایہ کس کی طرف سے ہے؟ دونوں کی طرف سے ہے، مال دونوں کی طرف سے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشارکت۔ پھر کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ، اور مضاربت بھی جائز ہے جب تک کہ وہ کسی ایسے معاملے پہ مشتمل نہ ہو جو کہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ کیا فرق ہے جی مضاربت میں اور مشارکت میں؟ مشارکت میں نے کیا بتایا تھا؟ مال کس کی طرف سے ہے؟ دونوں کی طرف سے۔ مضاربت میں ایک کی طرف سے مال ہوگا اور دوسرے کی طرف سے محنت ہوگی، وہ کاروبار کرے گا، ایک سرمایہ فراہم کرے گا، دوسرا کاروبار کرے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاربت۔
تو کہتے ہیں مزاربت جائز ہے، لیکن مشارکت ہو یا مزاربت، معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ واضح، طے، پہلے سے طے ہو، کس کا پروفٹ کتنا ہوگا یہ طے ہونی چاہیے بات۔ میرا مال ہے، آپ کی محنت ہے، میں نے آپ کو دیا ہے 50 لاکھ روپیہ کاروبار کرنے کے لیے، تو اب طے ہونا چاہیے کہ جب پروفٹ آئے گی تو اس میں میری کیا نسبت ہوگی، آپ کی کیا ہوگی۔ مثال کے طور پہ میری 50% پرافٹ میں، آپ کی 50%، یا میری 60 آپ کی 40، یا میری 70 آپ کی 30، یا میری 100 اور میری 90 آپ کی 10، یا میری 20 آپ کا 80، کیا نسبت ہوگی پرافٹ میں، کتنا حصہ ہوگا، کتنے فیصد طے ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اگر اس انداز سے کاروبار کر لیں، جیسا کہ آج کل لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں کہ میں آپ کو دیتا ہوں 50 لاکھ روپیہ کاروبار کریں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بس آپ نے ہر مہینے مجھے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، کتنا؟ 1 لاکھ روپیہ پروفٹ دینا ہے، یا چلے 50,000 روپیہ، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے، یہ کیسا ہے؟ یہ کیوں نہیں ٹھیک؟ یہ سود بن جائے گا۔ گویا کہ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ میں نے 50 لاکھ روپیہ کاروبار کے لیے نہیں دیا، گویا کہ قرض دیا، پھر تو قرض دیا ہے جس کے اوپر میں نے ہر مہینے آپ کو سود لینا ہے، اس کو کاروبار نہیں کہتے۔ کاروبار میں نسبت طے ہوگی، اور وہ بھی تب جب پرافٹ آئے گا۔ اگر پرافٹ آیا ہی نہیں تو پھر کیا دیا جائے آپ کو؟ اور اس میں یہ شرط بھی نہیں لگا سکتا کہ آپ لکھ کر دیں کہ میرا 50 لاکھ روپیہ محفوظ رہے گا، یہ شرط لگائیں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ لوگ یہ بھی لگاتے ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں، سارا بوجھ کس میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ جو محنت کر رہا ہے۔ پوچھیں کیوں جی لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں جی، فراڈ کر جاتے ہیں، تو اگر جو فراڈی ہے اس کے ساتھ آپ کاروبار کر کیوں رہے ہیں؟ آپ پہلے معلومات لیں، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، جن لوگوں نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ان سے پوچھیں کیسا آدمی ہے۔ اگر آپ کو صاف ستھرا امانت دار لگے تب کاروبار کریں، اور جب پتہ چل گیا کہ امانت دار ہے تو آپ اس پہ اعتماد کریں۔ اب یہ کہنا کہ میرا 50 لاکھ روپیہ محفوظ ہو، یعنی کہ نقصان ہوا تو کس کے اوپر؟ غلط، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ اگر نقصان ہوا تو نقصان دونوں برداشت کریں گے، اس انداز سے کہ جس کا مال تھا اس کے پیسے گئے، جس کی محنت تھی اس کی محنت گئی۔ وہ بھی تو بیچارہ 6 مہینے صبح و شام اس نے ایک کی رکھی بیچارے نے، 6 مہینے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ تو اس کو نقصان تھوڑا ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا 10 لاکھ روپیہ ڈوب گیا، اس کی 6 مہینے کی محنت ڈوب گئی، لیکن یہ کہ آپ اس سے کہیں کہ نقصان ہوا، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ، تو 5 لاکھ آپ برداشت کریں گے، 5 لاکھ میں، غلط ہے بالکل۔ اسی لیے میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، میں کہتا ہوں کاروبار وہ ہے جس میں آپ کی نیند اڑ جائے۔ کاروبار کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ہوگا جس میں آپ کی کیا اڑ جائے؟ جس میں آپ کو تہجد کے ٹائم اٹھ کے دعائیں کرنی پڑیں، یا اللہ 50 لاکھ روپیہ ہے، یا اللہ خیر فرمانا، کہیں میرا پیسہ ڈوب ہی نہ جائے، میں کہیں 0 ہی نہ ہو جاؤں۔ اور جس کاروبار میں آپ چین کی نیند سوئیں، سمجھائیں کہ وہ کاروبار نہیں ہے۔ عام طور پہ وہ کاروبار نہیں ہوتا، کبھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ جائیں کہ پھر اس میں یا سود ہے، یا جوا ہے، کچھ اور ہے، اس میں اسی قسم کا غلط معاہدہ ہے۔ جیسے بینک کو لوگ پیسے دے دیتے ہیں، رکھواتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ رکھوا دیا، اب آرام سے جب تک زندہ ہے وہاں سے کیا آتا رہے گا؟ لوگ اس کو پرافٹ کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود۔ حرام آتا رہے گا اور یہ کھاتا رہے گا، اور یہ مطمئن ہے پیسہ ڈوبنے والا نہیں۔ تو جہاں گارنٹی ہو کہ پیسہ ڈوبے گا نہیں، وہاں پہ عام طور پہ کاروبار نہیں ہوتا، وہ کوئی حرام شکل ہوتی ہے، سود، جوا، اس قسم کی کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، مزاربہ کو مزاربت کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ کس سے ہے؟ ضرب سے۔
ضرب کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، یعنی کہ الضرب فی الارض، جب ضرب کے بعد فی آ جائے اور زمین وغیرہ کا تذکرہ آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا۔ تو مضاربت کو مضاربت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جس کو آپ پیسہ دیں گے وہ چلے گا، کاروبار کے لیے سفر کرے گا، کبھی اس شہر جا رہا ہے، کبھی اس شہر جا رہا ہے، کبھی سودا خریدنے جا رہا ہے، کبھی بیچنے جا رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاربت۔ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں مضاربت جائز ہے جب تک کہ وہ کسی ایسے معاملے پہ مشتمل نہ ہو جو حرام ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کس حدیث میں آیا کہ مضاربت جائز ہے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مراتب الاجماع میں کہ فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے ابواب پڑھے ہیں نا، کیا کیا پڑھ چکے ہیں ہم نماز پڑھ چکے ہیں، ہم روزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، حج کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، یہ سب کیا ہوئے؟ فقہ کے ابواب۔ امام ابن حزم کہہ رہے ہیں فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں، ہر باب کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے قرآن سے یا حدیث سے، یعنی کسی نہ کسی آیت یا حدیث میں تذکرہ آیا ہوگا اس باب کا، اس باب والے مسئلے کا۔ کہتے ہیں سوائے مضاربت کے، سوائے کہتے ہیں ہمیں مضاربت کے بارے میں نہ کوئی آیت ملی نہ کوئی حدیث ملی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حزم ظاہری کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے علماء کرام کا۔ کیا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ کام بالکل صحیح ہے، اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن حزم، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کاروبار کی شکل موجود تھی، کون سی؟ مضاربت، اور آپ کو معلوم بھی تھی، اور آپ نے اس کو رہنے دیا، اور اگر یہ کام درست ہوتا تو آپ اس سے منع، اگر یہ کام غلط ہوتا تو آپ اس سے منع کرتے۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ امام ابن حزم کے، اور انہوں نے یہ الفاظ کس کتاب میں لکھے ہیں؟ ان کی کتاب مراتب الاجماع، جس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ فلاں مسئلے میں علماء کرام کا اجماع ہوا، اتفاق ہوا، فلاں مسئلے میں اجماع ہوا، اتفاق ہوا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ الاصل فی المعاملات الجواز، کہ دنیاوی معاملات میں اصول یہ ہے کہ ہر دنیاوی معاملہ جائز ہے سوائے اس کے جس سے شریعت نے منع کر دیا، اور یہ اصول عبادات کے اصول کے بالکل الٹ ہے۔ عبادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت ممنوع ہے سوائے اس عبادت کے جو شریعت نے بتا دی، اور دنیاوی معاملات میں اصول ہے کہ ہر دنیاوی معاملہ جائز ہے سوائے اس کے جس سے شریعت نے منع کر دیا۔ تو کہنا ہی چاہتے ہیں کہ مضاربت سے چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور پھر شیخ البانی کہتے ہیں کہ جب قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت کرنا جائز ہے، قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تجارت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہہ رہے ہیں کہ تجارت کرنی جائز ہے۔ جب تجارت جائز ہے تو یہ بھی تجارت کی شکل ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا۔ تو پھر دو دلائل ہو گئے ہمارے پاس مضاربت کے درست ہونے کے لیے، ایک قرآن کریم کی اور احادیث کی وہ نصوص جن میں تجارت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ جب تجارت جائز ہے تو مضاربت بھی تجارت کی شکل ہے، تو یہ جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ دنیاوی معاملات سارے کے سارے حلال ہیں، جائز ہیں، درست ہیں سوائے ان کے جن سے منع کر دیا گیا۔ تو جن سے منع نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے، درست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث کے یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے محفوظ رکھے، حلال کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔